آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حکمران جماعت نون لیگ اور ایون پیپلز پارٹی بھی وہ اس طریقے سے جشن منا رہے ہیں فیض حمید کی 14 سال قید بامشقت پہ کہ جیسے یہ جمہوریت کی فتح ہے۔ وہ جو بینظیر بھٹو کہتی تھی جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو اب بلاول بھٹو تو اس طریقے سے ریجوائس کرتے ہیں کہ جیسے یہ جمہوریت نے انتقام لے لیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کو لیں تو ان کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فیض حمید کو جو 14 سال قید بامشقت ہوئی ہے اس سے ووٹ کو عزت نہیں ملی، اس سے بوٹ کو عزت ملی ہے۔ اور یہ نون لیگ والے جو اب اپنا رونا دھونا کر رہے ہیں، کبھی ایک وزیر آتا ہے کہتے ہیں میرے ساتھ فیض حمید نے یہ کیا، باجوہ نے بھی یہ کیا، کبھی دوسرا مشیر آتا ہے میرے ساتھ فیض حمید نے یہ کیا، باجوہ نے یہ کیا۔ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں اپنے کارکنوں کو کہ جیسے فیض حمید کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی وجہ وہ 2018 کا الیکشن ہے کہ جس کی بیس پہ وہ عمران خان کو جتوا کے حکومت میں لائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فیض حمید کے جرائم جو ہیں وہ ان الزامات سے بہت بڑے اور سنگین ہیں جو الزامات کی بنیاد پہ ان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ مثلا جو سزا سنائی گئی ہے اس میں پہلا الزام تو یہ تھا کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا، مگر یہ وہ سیاسی سرگرمیاں تھیں وہ جب ریٹائر ہو چکے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جو رابطے رکھے سیاستدانوں سے یا پی ٹی آئی سے۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ جنرل فیض حمید نے جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، اور یہ الزام بھی جو ہے وہ وردی میں ہوتے ہوئے ان پہ نہیں لگا، بلکہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کوئی کاغذات اپنے ساتھ رکھے، گھر میں رکھے، کہیں بھی رکھے، یا چوری ہوئی تھی ان کے گھر، آپ کو یاد ہوگا گاؤں میں ان کے جی ہاں موبائل فونز نکل گئے تھے۔ جی ہاں، خبر تو یہی تھی کہ چوری ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ہوا تھا، مگر الزامات میں آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ الزامات نہیں ہیں کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا کچھ جمہوریت یا جمہوریت پسند لوگ یا اینکر یا تجزیہ کار آج بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں کہ جناب فیض حمید نے یہ کیا وہ کیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جب کسی کو سزا ہو جاتی ہے تو سارے، جب کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے مجرم، تو جو تھانے میں جتنی بھی ایف آئی آر ہیں ساری اس پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی چور پکڑا گیا، اس کے خلاف 250 مقدمات ہیں اور ساری فائلیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی بڑے سمجھدار ہو چکے ہیں، عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ فیض حمید کو جو سزا ہوئی ہے یہ فوج کے ڈسپلن کو بریچ کرنے کے اوپر ہوئی ہے، فوج کا جو چین آف کمانڈ ہے اس کو چیلنج کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اصل وجہ یہی ہے جو میں سمجھا ہوں، اور آپ نے بھی جس کا ذکر کیا کہ جو ابھی کامران یوسف نے لکھا ہے کہ اصل میں اس نے اپنے رینک سے نکل گیا، اس نے اپنے آرمی چیف کے برخلاف وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینے کی کوشش کی، اور اس کی لالچ یہ تھی فیض حمید کی شاید کہ وہ آرمی چیف بن جائے۔ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ شاید وہ خواہاں تھے صدر بننے کے، اور اس دوران وہ عمران خان صاحب کی قربانی دینے سے بھی گریز نہ کرتے۔ بالکل جی، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فیض حمید جو ہیں بڑے ہی ایمبیشیس قسم کے افسر تھے، اور ایمبیشیس کیوں نہ ہو جب اس کا جو باس ہے جنرل باجوہ وہ بھی ایمبیشیس تھا، جس نے جو ہے پوری حکومت کو کنٹرول کیا ہوا تھا، پورے میڈیا کو 6 گھنٹے بیٹھ کے اپنے فلسفے جھاڑتا تھا۔ آج وہ ادھر ادھر پھر رہا ہے سڑکوں پہ، اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، نہ اس کو کوئی یونیورسٹی بلاتی ہے لیکچر کے لیے، نہ اس کو کوئی تعلیمی ادارہ بلاتا ہے بات کرنے کے لیے، اور یہ وہ آرمی چیف تھا جنرل باجوہ کہ جو 6 گھنٹے اینکروں کو بلا کے لیکچر دیتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ آرمی چیف تھا، اور صرف اس لیے کہ اگلے لوگ مجبور تھے، سیاستدانوں کو بلا کے لیکچر دیتا تھا، حکومتیں گراتا تھا، بناتا تھا۔ آج وہ کیا کر رہا ہے؟ آج وہ کبھی دودھ انڈے یا دہی لینے جاتا ہے، زیادہ اسلام آباد کلب میں ناشتہ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، یا گالف کھیلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ مطلب جب لوگ طاقت میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو فرعون خدا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جب یہ طاقت سے نکلتے ہیں تو دیکھ لیں باقی پچھلے آرمی چیف کدھر گئے؟ کہاں ہے جنرل راجیش شریف؟ کون سی یونیورسٹیوں میں لیکچر دے رہے ہیں؟ کہاں ہے جنرل کیانی؟ کہاں وہ سگار کے مرغلے اڑا رہے ہیں دھوئے کے؟ ایک دفعہ پھر آپ کہ جس میں تھوڑا سا شرم اور لحاظ تھی، جس نے وزیر اعظم سے اختلافات کے بعد استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا تھا، وہ جنرل جہانگیر کرامت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آج بھی بڑے تھنک ٹینکس میں، کہ امریکہ کے تھنک ٹینکس میں، بلکہ بڑے تھنک ٹینکس میں وہ اس تحقیق کا کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑا سا پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ ایک آرمی چیف کا اصولی طور پہ کیا حدود ہوتی ہیں اور کیا کردار ہونا چاہیے ایک جمہوری ملک میں، اور ایک ایسے ملک میں جہاں پہ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے۔ سزا سے نہ تو ووٹ کو عزت ملی ہے، فیض حمید کی سزا سے نہ ہی جمہوریت نے کوئی انتقام لیا ہے، نہ عدلیہ آزاد ہوئی ہے، نہ میڈیا آزاد ہوا ہے۔ فیض حمید کی سزا سے کسی کا جو ہے حساب بے باک نہیں ہوا۔ فیض حمید کی سزا سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے جب تک اپنے ادارے کا وفادار ہے اس وقت تک وہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور جب اس نے وزیر اعظم کا کوشش کی تو اس کے ساتھ وہی ہوگا کہ جو جنرل ضیاء الدین کے ساتھ ہوا جب اس کو آرمی چیف لگایا گیا 12 اکتوبر کو، جب جنرل مشرف نے حکومت کا، اس کے ساتھ وہی ہوگا کہ جو جنرل اسد درانی کے ساتھ ہوا جب اس نے کتاب لکھی اور اپنے ادارے کے کو اس پہ اعتراض ہوا، کوئٹہ میں جو، اور ایک جنرل طارق پرویز سے جنہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی جنرل مشرف کے اطلاع کے بغیر بطور کور کمانڈر، تو اس کے ساتھ تو فیض حمید کی سزا جو ہے وہ کوئی بھی سیاستدانوں کے لیے بات تو تب تھی کہ وزیر دفاع خواجہ آصف جو خود کو سیاستدان کہتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس کر کے بتاتے دنیا کو کہ فیض حمید کو کن جرائم کی سزا ملی ہے اور کیا الزامات تھے، کیا چارجز تھے، مگر شاید وزیر دفاع کو اس قابل بھی نہیں سمجھا گیا کہ ان کو کوئی معلومات دے دیتے، اور تو جہاں پہ وزیر دفاع اتنا بے وقت ہو وہاں پہ کسی فوج کے افسر کو سزا ملنے سے کون سی سویلین بالادستی جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔